السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ میں ہوں علی سرور اور سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ، 2 ججوں نے وزیراعظم کو نااہل قرار دیا، جبکہ 3 ججوں نے کہا ہے وزیراعظم اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکے، مزید تحقیقات کے لیے GIT تشکیل دی جائے۔ ملکی سیاست میں ہلچل، سیاسی جماعتوں کا رد عمل، نواز شریف فوری طور پر استعفیٰ دے دیں، حکومت کو 60 روز کی مہلت ملی ہے، عمران خان، پاکستان میں عوام کو دھوکہ دیا گیا، ملک میں آج جمہوریت کو نقصان ہوا، آصف علی زرداری۔ سب سے پہلے سب سے جو اہم خبر ہے جس کے بارے میں گزشتہ 1 سال سے تواتر کے ساتھ بات کرتے آئے ہیں، پاناما لیکس کے حوالے سے اپریل میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور اپریل میں ہی اس کا فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے، لیکن جس قسم کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے اس پہ دونوں ہی پارٹیاں مٹھائی تقسیم کر رہی ہیں، خوشیاں اور شادیانے بج رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 60 دن کی جو مہلت ملی ہے، GIT تشکیل دینے کی جو بات ہوئی ہے، کہ کس طرح مزید آگے بڑھے گی اور دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کس طرح دیکھ رہی ہیں، اور خاص طور پر جو سینئر وکلاء ہیں پاکستان کے، وہ اس کی تشریح کس طرح کر رہے ہیں، وہ کیا قسم کو کیا نااہلی سے بچ گئے ہیں، چونکہ 2 ججز نے نااہل قرار دیا جبکہ 3 نے کہا ہے کہ وزیراعظم اپنی بے گناہی ثابت کریں، GIT تشکیل دے دی ہے اس کے لیے تاکہ مزید تحقیقات ہو سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے جو 60 دنوں میں GIT تشکیل دے دی گئی ہے جس میں تحقیقات کرے گی، کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ جو نہیں کر سکی کیا وہ 19 گریڈ کا افسر کر سکے گا، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور بات یہ بھی کریں گے کہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان میں، ان کے جو رہنما ہیں، لیڈران ہیں، ان کے جو بیانات آئے ہیں اس پر کیا رد عمل ہوتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان ہیں، سینئر سیاستدان ڈاکٹر محفوظ یار خان، MK پاکستان کے سینئر رہنما۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ محفوظ یار خان صاحب، ظاہر ہے آپ بہت تمام چیزوں کو قریب سے دیکھا بھی ہے آپ نے، اور 40 سال سے قانون سے وابستہ بھی ہیں آپ، پاکستان کے معنی وکلاء میں شمار ہے آپ کا۔ یہ بتائیے یہ فیصلہ آیا ہے، 2 ججوں نے نااہل قرار دیا جبکہ 3 ججوں نے یہ کہا ہے کہ وزیراعظم اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکے، لیکن مزید تحقیقات کے لیے GIT تشکیل دے دیتے ہیں اور پھر فیصلہ ہوگا۔ اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، فیصلے تو تمام مقدم ہوتے ہیں، اور جب فیصلوں میں فرکشن ہوتی ہے تو میجورٹی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی میں جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا تھا، لیکن وہ اختلافی نوٹ تاریخ کا تو حصہ بن گیا، لیکن اس سزا پہ عمل درآمد ہوا۔ اسی طریقے سے 3 اور 2 کا یہ فیصلہ ہے، اس میں فیصلہ جو GIT بنائی گئی ہے وہ سب کا متفقہ ہے۔ اب گلزار صاحب کا اور کھوسا صاحب کا جو یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ مورد الزام ٹھہرا دیے گئے ہیں، صادق امین نہیں رہے ہیں، تو ان کو اس سلسلے میں اپنی سیٹ سے محروم ہو جانا چاہیے۔ لیکن یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ تو یہ GIT بنے گی، 60 دن میں دوبارہ تحقیق ہوگی، ایویڈنس چلے گی۔ میں اس میں ایک بات بڑے افسوس کے ساتھ کہوں کہ یہ جو کیس جو تھا اس کو کسی بھی سیاستدان نے بھی سیریس نہیں لیا، اور نہ وکلاء نے اس انداز سے اس کیس کی پیروی کی کہ وہ ایویڈنس کو پراپرلی لیڈ کرتے اور وہ ایویڈنس سپریم کورٹ اپنے ججمنٹ میں کوٹ کرتا۔ لیکن یہ بھی تو سامنے رکھیے محفوظ یار خان صاحب کہ جو شواہد پیش کیے گئے، جن جماعتوں نے یہ کیس کیا ہوا تھا، PTI یا جماعت اسلامی، انہوں نے کہا کہ ججز کے یہ ریمارکس تھے کہ یہ تو کاغذ کے پلندے ہیں، یہ کوئی شواہد نہیں ہیں، لیکن اس میں اہم بات یہ بھی قطری خط اور جو دلائل دیے ہیں ان 3 ججوں نے بھی ان کو مسترد کیا ہے۔ سر دیکھیے، یہ جو ایویڈنس جو ہوتی ہے قانون شہادت کے تحت اگر وہ ریکارڈ پر لائی جائے اور جو آتھر اس تحریر کا ہے وہ آگے اگر کورٹ میں شواہد دے تو اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، ورنہ آپ اخبارات کے تراشے اور پریس ریلیزز اور مختلف چیزیں آپ جمع کر کے رکھ دیں تو جج صاحبان کے پاس اتنا وقت تو نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو وکیل کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ایک ایک نقطے پر ان کی توجہ مبذول کرائے اور اپنا جو استدلال ہے
وہ کورٹ کے سامنے پروف کرے، وہ پھر جج صاحبان کی بھی نظر میں آتا ہے۔ اب یہ جو ہے 2 اور 3 کا فیصلہ، کیونکہ یہ فیصلہ 5 ججز کا ہے۔ اچھا، اس میں محفوظ خان صاحب یہ جو بار بار بات کی جا رہی ہے کہ 2 نے تو جی نااہل قرار دیا، اختلافی نوٹ بھی لکھے، اب آپ جس طرح آپ نے بھی کہا 2 اور 3 کا فیصلہ، 3 نے سر یہ تو نہیں کہا صادق امین نے، وہ انہوں نے تو کہا جی آئی ٹی تشکیل دے دی جائے، مزید تحقیقات ہو، تو اس کو فتح کیوں قرار دے رہی ہیں؟ خاص طور مسلم لیگ نون کیوں فتح قرار دیتی ہے اس کو؟ دیکھیے یہ سب کا ون ون کیس ہے، شیخ صاحب بھی یہی کہیں گے، جماعت اسلامی بھی کہے گی، پی ٹی آئی بھی کہے گی، اور مسلم لیگ بھی کہے گی، اور جو جماعتیں اس میں شامل نہیں تھیں وہ اب اس کو ایشو بنا کر اس ملک میں افراتفری کی جو کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ عام آدمی کو اس کا حق نہ مل پائے۔ اس وقت مسئلہ ہے سینسس کا۔ سر وہ بالکل اس طرف میں آتا ہوں، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ہیجان پیدا کر کے، انتشار پیدا کر کے، اس لیے پیدا کر رہے ہیں سب چیزیں کہ عام آدمی تک ان کے حق نہ پہنچے، لیکن ہم نے دیکھا تو یہ بھی ہے کہ عام آدمی نے اپنے حقوق کی بات کی تو کہا گیا ہے رک جائیں جناب، پہلے پاناما کا فیصلہ ہو جائے، اس کے بعد آپ کے مسائل کی جانب ہم توجہ دیں گے۔ اب یہ جس طرح کا فیصلہ سامنے آیا ہے، اس میں 2 ججز نے جو نااہل قرار دیا ہے، تو سر کیا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے اختلافی نوٹ کی بھی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ صادق امین نہیں رہے گی؟ دیکھیے قانون کے اعتبار سے جو فیصلہ ہے وہ ہے جی آئی ٹی کا۔ اب وہ کس شکل میں بنائی جاتی ہے، کیا یہ جی آئی ٹی کسی کمیشن کی شکل میں آتی ہے؟ چونکہ پورا فیصلہ جو ہے وہ نظر سے ابھی گزرا نہیں ہے، 540 صفحات پر مشتمل ہے، اس کا ایک ایک لفظ دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد کوئی آپ کو حتمی رائے دی جا سکتی ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پھر بھی جو یہ فیصلہ دے کے قوم کی توجہ اس طرف منتب کرائی ہے کہ آئندہ کوئی شخص اگر اس میں بچت ہو بھی جاتی ہے تو آئندہ صادق اور امین ہی پارلیمنٹ کا ممبر رہے گا، جو شخص 62 اور 63 پہ پورا نہیں اترے گا وہ نااہل قرار دے دیا جائے گا، اور اس میں بہت سارے درخواست گزار بھی آ جائیں گے۔ سر پھر تو پارلیمنٹ میں خالی 2-4 ہی لوگ بچیں گے پارلیمنٹ، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ چلیں اس پر مزید بھی رائے لیتے ہیں۔ اسلام آباد میں کیا سچویشن ہے؟ وہاں خاص طور پر قطری خط و دلائل مسترد کرنے کے باوجود بھی جس طرح مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، اس بات کرتے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار عصمت اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم نیازی صاحب۔ السلام علیکم نیازی صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے، لیکن تھوڑی کم آ رہی ہے۔ جی نیازی صاحب کیا کہیں گے؟ یہ تاریخی فیصلہ جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا، اور تاریخی فیصلہ ہی ہے، اور اسلام آباد میں آپ دونوں پارٹیز جس طرح پریس کانفرنس کی گئی ہے، نون لیگ والوں نے پریس کانفرنس کی، عمران خان صاحب نے بھی کی ہے، پھر زرداری صاحب اس سے پہلے کر چکے تھے، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو؟ دیکھیے ابھی تو دیکھیے یہ اس کو آپ حتمی فیصلہ نہیں کہہ سکتے، یہ انٹرم فیصلہ ہے۔ فیصلہ بھی یہ ہے کہ اس کی جو پرائم منسٹر اور ان کی جو فیملی پہ الزامات تھے، ان کی مزید تحقیقات کر لی جائے۔ وہ بھی 3 ججز نے کہا ہے، جبکہ 2 ججز نے کہا ہے کہ ان کو ڈسمس کر دینا چاہیے۔ تو آپ اس کو فیصلہ نہیں کہہ سکتے، فیصلہ ابھی ہونا ہے۔ نہیں، فیصلہ بھی ہونا ہے، وہی ہم بات کر رہے ہیں نیازی صاحب۔ تو پھر یہ مٹھائیاں کیوں تقسیم ہو رہی ہیں؟ نون لیگ والوں نے مٹھائی تقسیم کی، مطلب یہ اس کی غلط انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ یہ فیصلہ قطعاً کسی کے حق میں نہیں ہے، قطعاً کسی کے حق میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قسم کا اب اس کو نام نہیں دیا گیا، لیکن ایک جو بینچ بنایا جا رہا ہے جو اس کو اس کی نگرانی کرے گا، جو بھی کارروائی ہوگی جی آئی ٹی کی اس کی نگرانی کرے گا، اور اس کا فیصلہ یہ بھی سپریم کورٹ ہی کرے گی کہ اس کے ممبرز کون لوگ ہوں گے، آیا وہ انٹیگریٹی کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں، کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس کی تحقیقات کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، کسی دباؤ میں تو نہیں آ جائیں گے۔ اس کا تو سیاسی طور پر نیازی صاحب، سیاسی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس پارٹی کو فائدہ ہوا؟ سیاسی طور پر یہ ایک کھیلنے کا موقع مل گیا ہے کچھ پارٹیوں کو، بلکہ تمام پارٹیوں کو۔ کوئی اس کو اپنی وکٹری کہہ رہا ہے، کوئی اس کو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کا سال ہے اور اس کو لوگ اپنے الیکشن کے لیے بھی استعمال کریں گے، لیکن حتمی فیصلہ جو ہے ابھی آنا ہے۔ ابھی 60 دن میں تو مزید تحقیقات جو جی آئی ٹی کرے گی وہ کرے گی، اس کے بعد یہی بینچ جو میرے اس کے خیال کے مطابق
موجودہ بینچ جس نے آج یہ انٹرم فیصلہ دیا ہے یہی حتمی فیصلہ بھی کرے گا۔ تو آپ کو لگتا ہے نیاز صاحب کہ اب کچھ جماعتیں جو ہیں سڑکوں پر بھی آئیں گی اس کو جواز بنا کر؟ جواز بنا کر سڑکوں پہ آنے کا تو یہ جلسے جلوس تو ضرور کر لیں گے، لیکن میرا خیال میں کچھ پٹیشنیں ضرور داخل ہوں۔ بہت شکریہ عصمت اللہ نیازی، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے کہ حتمی فیصلہ نہیں ہے یہ۔ محفوظ یار خان صاحب آپ بھی ظاہر میں نیازی صاحب مکمل اتفاق کرتا ہوں، جی، اور اس بینچ نے یہ کہا ہے کہ جے آئی ٹی کی جو ہے 15 والا رپورٹ جو ہے وہ پیش کرتے رہیں گے تاکہ یہ جج صاحبان اس کو مائنیوٹلی ایگزامن کریں گے۔ اس پر محفوظ یار خان سے یہ بتائیے نا مجھے کہ ٹھیک ہے جی، ایم آئی اور آئی ایس آئی کے نمائندے بھی شامل ہیں، وہ تو وزیر اعظم کے انڈر میں نہیں آتے، لیکن وزیر اعظم کی سیٹ پر موجود ایک شخص ہے، اس کے بارے میں تحقیقات ہوں تو وہ کیا اثر انداز نہیں ہوگا؟ تو دیکھیں، یہ جس وقت آپ قانون اپنا حرکت میں آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن حکمرانوں کے خلاف کیسز چلے ہیں عدالتوں نے ان کو بھی سزائیں دی ہیں۔ اس سے قبل بھی پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کو سپریم کورٹ نے فارغ کر دیا چند لمحوں کی سزا دے کر۔ تو میاں صاحب کے لوگ جو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، میرا خیال تو وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج آ جائے گا کہ صاحب یہ ہم نے وزیر اعظم کو تو فارغ کر دیا۔ جب ان کو یہ فیصلہ برطرفی کی شکل میں نظر نہیں آیا تو انہوں نے مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیں، اور سکھ کا ان کو کوشن پیریڈ مل گیا ہے 60 دن کا۔ اس میں مسلم لیگ اپنی اسٹریٹجی بنا سکتی ہے، اور کوئی ٹھیک نہیں کہ یہ مقدمہ اپنی جگہ چلتا رہے اور مسلم لیگ جو مرکز میں حکومت ہے وہ اپنی کوئی اسٹریٹجی بنا کر۔ محفوظ یار خان یہ بتا دیجئے کہ پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، کاف لیگ، ان تینوں جماعتوں نے استعفے کا مطالبہ کیا وزیر اعظم سے، آپ کی سیاسی جماعت کے اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ استعفیٰ دے دینا چاہیے اخلاقی طور پر وزیر اعظم صاحب کو؟ دیکھیے، اخلاقی اعتبار سے تو بہت سارے کام ہو جانے چاہیے۔ اخلاقی طور پر تو بہت سارے سابق جو وزراء اعظم اور صدور ہیں، جب ان پہ الزامات لگے تو ان کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ سیاسی میدان سیاست میں کھیلیں، مطلب سیاست میں اخلاقیات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ عمل دخل ہے اگر آپ اس کو تسلیم کریں۔ آپ دیکھیں عمران خان کے خلاف کتنی چیزیں آئیں جو تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں، کیا وہ 62-63 پہ پورے اترتے ہیں؟ کیا ہمارے اور لیڈران ایک آدھ کو چھوڑ کر یا پارلیمنٹ میں جتنے اراکین ہیں وہ 62-63 پہ پورے اترتے ہیں؟ نہیں، آپ کو ضابطہ اخلاق ایسا مرتب کرنا پڑے گا۔ میں ابھی ایک کلپ دیکھ رہا تھا، جاپان کی پارلیمنٹ کا ایک رکن، اس کے خلاف کرپشن کا الزام لگا، وہ چیخ چیخ کے روتا رہا اور اس نے اپنی سیٹ سے بھی استعفیٰ دے دیا اور سیاست بھی چھوڑ دی سر ہمارے یہاں صرف الزام لگنے پر۔ سر ہمارے یہاں تو الزام لگنے کے بعد اگر واپس آیا تو استقبال ہوتا ہے، ہار پہنائے جاتے ہیں، باقاعدہ تاج پہنایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی روایت کچھ اور ہے، اس لیے میں نے اخلاقیات کے حوالے سے آپ سے پوچھا کہ آپ کی جماعت کا ظاہر اس حوالے سے سامنے آ گیا کہ آپ نے کہا کہ نہیں۔ ہم اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جے آئی ٹی کے بعد بھی فیصلہ جو ہے وہ عوام کی خواہشات کے مطابق کرے گی۔ آپ کو لگتا ہے سر جے آئی ٹی کے بعد کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے اس فیصلے میں؟ یہ تو ایویڈنس آنے کے بعد ہی بات کی جا سکتی ہے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے مزید ایویڈنس اس میں آئیں گے یا تحقیقات ہوں گی؟ ایویڈنس انہوں نے کوئی دی نہیں۔ ہمارے وکلا صاحبان نے جس طریقے سے کیس کو چلانا چاہیے تھا، ہم نے سیاسی کیس تو چلایا لیکن قانونی طور پر اس کو اس انداز سے نہیں چلایا جیسا 184(3) میں کیسز چلائے جاتے ہیں۔ اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ میں ایویڈنس ریکارڈ ہو نہیں سکتی ہے تو اسی لیے یہ جے آئی ٹی وغیرہ کر ایویڈنس جمع کی جائے سر گی۔ بالکل یہ پاناما کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ کراچی کے مسائل جو ہیں اس حوالے سے بھی جو حقیقی مسائل ہیں، ظاہر ہے پاناما جیسے جو کیس ہیں بہت سارے لوگ ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں، پاناما سے ہی پاکستان کا مستقبل جڑا ہے، پاناما سے سارے مسائل کے حل ہوں گے۔ جیسا بھی فیصلہ آیا ہے، آپ تشریح سن رہے ہیں، ظاہر سینئر قانوندان نے، آپ نے بھی اپنے حوالے سے بالکل بتایا۔ یہ بتا دیجیے کہ اس پر جو حقیقی عوام کے جو مسائل ہیں اس سے کیا اثر پڑے گا؟ سر اس فیصلے کا عوام کے مسائل پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نہ حل ہوں گے، عوام جو کے کہ دور رہیں گے۔ مسائل ہیں اس شہر سے کوڑا صاف ہو جائے،
تو سر وہ عام کب کریں آدمی گے کو آپ لوگ؟ پینے کا صاف پانی مل جائے. سر کوڑے کی آپ نے پہلے بات کر دی، تو یہ بتا دیجئے کہ کچرا کس طرح صاف ہوگا؟ میئر صاحب کہہ دیتے ہیں اختیارات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ کیا جھاڑو بھی ہم خرید کر وفاقی دیں گے؟ حکومت کو اسپیشل پیکیج ویسی دینا پڑے گا جیسے اس سے قبل کراچی کے ڈیولپمنٹ کا دیا. صوبائی حکومت تو کھاؤ پیو پکڑا ہی نہ دو. یہ جو طارق روڈ کا روڈ جو بنایا 56 کروڑ میں، اس کا بھی تو حساب دے ہوئی یہ حکومت. سر وہ ہم پہلے بھی 55 کہتے رہے کھا گئے پی گئے، اب بجٹ آ رہا ہے ہم پھر یہی کہیں گے. سر جس گورنمنٹ پر آپ گولاواریاں کر رہے ہیں اس کا حصہ رہے ہیں پچھلے ادوار میں بارہا آپ کی پارٹی. سر وہ تو رہے ہیں اور کوئی ٹھیک نہیں اگلی حکومت ہم خود بنا لیں. نہیں تو اس بار آپ اپوزیشن میں یہ الزامات لگا رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ نہیں، حکومت دیکھیے میں رہے تو اس وقت پیپلز پارٹی والے سر فرشتے تو نہیں تھے. دیکھیے فرشتے تو پہلے بھی نہیں تھے، آج بھی نہیں تھے، اور ہمارے یہاں بھی سارے فرشتے نہیں تھے. چلیے یہ لیکن بڑی بات ہے، آپ تسلیم آج کر رہے ہیں کے- آپ کے یہاں بھی فرشتے نہیں تھے. آج کے حالات میں جو لوگ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ تمام پڑھے لکھے، اور ان پہ کوئی ایسے الزامات نہیں ہیں. جن پہ الزامات تھے وہ ادھر ادھر اپنا راستے تلاش کر کے نکل گئے ہیں، اور کرپشن کا منبع جو ہے وہ پریس کلب کے سامنے موجود ہے. اچھا کرپشن کا منبع موجود ہے. سر یہ دیکھ لیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ابھی بھی کچھ لوگ ہیں رابطے میں، یہ نہ ہو جن کی آپ آج تعریفیں کر رہے ہیں کل ان میں سے بھی کوئی پی ایس پی کے کیمپ میں نظر آئے. سر پتہ نہیں وہ کس کے کیمپ میں جائیں گے، ان کو تو خود اپنا راستہ نہیں پتا. تو سر وہ تو دھرنا دیے بیٹھے ہیں عوامی مسائل پر، آپ لوگ سر صرف پریس کانفرنس کر رہے ہیں، میڈیا ٹاک ہوتی ہے. 23 تاریخ کو ہمارا ریلی ہے، اس شہر کے مسائل پہ ریلی ہے، عوام کے مسائل پہ ریلی ہے، اور انشاءاللہ بھرپور کامیاب ہوگی. آج بھرپور کامیابی کے لیے ظاہر 23 تاریخ کا اناؤنسمنٹ جو آپ نے کی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایک ریلی سے سندھ حکومت ڈگمگا جائے گی اور گھٹنے ٹیک دی گی آپ لوگوں کے دیکھیے سامنے؟ ڈگمگاتے تو پہیا جام سے بھی نہیں ہیں، لیکن عوام کو یہ ہم احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ان کے حقیقی مسائل کے حل کے لیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے عملی جدوجہد کر رہی ہے، کرتی رہے گی، اسمبلی کے اندر بھی سر اور جاتے باہر جاتے بھی. مجھے یہ بتا دیجئے، آپ ظاہر وقت کم ہوگا آپ کے پاس بھی، یہ جاتے جاتے سر مجھے یہ بتائیے کہ عوام آپ کو ووٹ دیتے ہیں، 85% مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس ہے، اس کے باوجود لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، پھر اب الیکشن آنے والے ہیں، پھر آپ لوگ کہیں گے ہمیں ووٹ دیجئے. سر یہ جو 4 سال گزرے ہیں اس میں آپ حل نہیں کرا سکے عوام کے مسائل، پھر آپ کو لوگ اگر آپ مانگنے جاتے ہیں ووٹ تو کیوں دیں؟ یہ بتا دیجئے مجھے. دیکھیے عوام کو یہ امید ہے کہ اس شہر کے، اس ملک کے عوام کا جس طبقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں ان کی نمائندہ جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے، اور ہمارے علاوہ ان کے مسائل کو کوئی حل نہیں کرا سکتا ہے. ہم جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ایجوکیشن کا مسئلہ، ان کے اسپتالوں کے مسئلے، ان کے پانی کا مسئلہ، کوڑے کرکٹ کا مسئلہ، سڑکوں کے مسائل ہم ہی درست کریں گے. حکومت سندھ کو چاہیے کہ وہ ہمیں اختیارات دے، 140 کے تحت اختیارات دے، اور کچھ دن میں یہ پٹیشن فائل کر کے ہم بھی عدالتوں میں جا کر اپنا حق حاصل کر لیں گے. بہت شکریہ. ڈاکٹر محفوظ یار پاکستان کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے کہ میئر کراچی کو اختیارات دی جائیں 140 کے تحت، جو قانون میں موجود ہیں، جو آئین میں موجود ہیں، وہ اختیارات دی جائیں تاکہ جو 80-85% لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے یہاں سے، اتنا بڑی تعداد ہے ووٹ بینک کی جو دیتی ہے ایم کیو پاکستان کو عوام ووٹ، تو ظاہر اختیارات اور وسائل ہوں گے تو ہی عوام کے مسائل یہ حل کر سکیں گے. اس پہ اب مزید گفتگو کریں گے پاناما کیس کے حوالے سے، لیکن یہاں لیں گے چھوٹا سا بریک، اس کے بعد پھر مزید بات آگے بڑھائیں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور بات کر رہے ہیں خاص طور پر ہم سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کے حوالے سے جو پاناما کے حوالے سے آیا ہے. ملکی سیاست میں ہلچل ضرور برپا کر دی ہے اور سیاسی جماعتوں کا رد عمل بھی آ رہا ہے. خاص طور پر آصف علی زرداری صاحب کی بات کروں تو انہوں نے کہا عوام کو دھوکہ دیا گیا ہے، انصاف اور جمہوریت کو نقصان اس سے پہنچا ہے. اس پر بات کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا لائے عمل ہوگا، اور خاص طور پر پاناما کی بات، اور پنجاب میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اب تو موجود ہی نہیں رہی پیپلز پارٹی پنجاب میں، لیکن اب ڈیرے ڈالنی ہے زرداری صاحب نے وہاں بھی، اور پاناما کے بعد جو کچھ آج انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان رہنما عدیل فاروقی موجود ہیں. خوش آمدید عدیل فاروقی صاحب.
تھینک یو ویری مچ. تو آپ کی جس طرح میں نے پڑھ کر سنایا آصف علی زرداری صاحب کا یہ بیان کہ عوام کو دھوکہ دیا گیا، انصاف اور جمہوریت کو اس سے فیصلے سے نقصان پہنچا ہے اور انہوں نے مسترد کیا ہے اس کو. تو اب آپ لوگ کیا اس فیصلے کے بعد اب الیکشن کی آمد ہے، کیا سڑکوں پر نظر آنا شروع ہو جائیں گے، جلسے جلوس ہوں گے، کیا کرنے جا رہی ہے آپ کی جماعت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اتنے موضوع پہ مجھے بات کرنے کے لیے بلایا. دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی جن خدشات کا اظہار اس سے پہلے کرتی رہی ہے، جو ایک عدالتی ایک تاریخ رہی ہے ہمارے خلاف فیصلوں کی، تو میں سمجھتا ہوں ہم کچھ زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. یہ ایک بڑا اچھا موقع تھا پاکستان کی عدلیہ کے پاس کہ وہ ایک اس طرح کا بولڈ فیصلہ لیتی، وہ فیصلہ لیتی جو صدیوں تک اس ملک کے اچھا، کہا تو یہ گیا تھا، آپ بھی قانون دان ہیں عادل فاروقی اس صاحب، پہ اثر انداز ہوتا. آپ بھی قانون دان ہیں، کہا یہ گیا تھا، ایک جج کے ریمارک سامنے آئے تھے کہ صدیوں یاد رہے گا، ایسا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. تو اب جو فیصلہ ہوا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی صدیوں میرے خیال سے یاد دیکھیں رہنے یہ جو والا ہے؟ فیصلہ ہوا ہے اس سے عوام میں مزید مایوسی بڑھی ہے. ایک ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس پہ اعتماد لوگوں کا ختم ہو گیا ہے. جو لوگ دیکھ رہے تھے کہ اس وقت ایک جوڈیشلی میں بڑے اچھے ججز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کوئی اس طرح کا فیصلہ دیں گے جو اس ملک کے آنے والے جو 100 سال ہیں اس پہ اثر انداز ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی مایوس کن یہ جو فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ وہی جو ایک تاریخ دہرائی جاتی رہی ہے. اگر ہم وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل دیکھیں یا 1993 کے اندر ہماری جو گورنمنٹ گئی تھی، اس وقت ہم سپریم کورٹ میں گئے، ہمارے ساتھ کیا کیا گیا. یہ تو پھر اس کے بعد دیکھیں نا، بھٹو ریفرنس آج تک پڑا ہوا ہے، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں آ رہا. پھر حدیبیہ پیپر ملز والا کیس ہے، اس طرح کے اور بے شمار کیسز ہیں. تو جی آئی ٹی جو بنے گی، اب جی آئی ٹی جو بننے جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی بھی جی آئی ٹی بنی تھی، کچھ نہیں نکلا تھا. تو جی آئی ٹی بننے جا رہی ہے جس میں تحقیقات ہوں گی، 60 دن میں پھر فیصلہ ہوگا. تو آپ کا جو بات سے لب لباب ہے عوام تک یہ پہنچے گا کہ اس جی آئی ٹی سے بھی کچھ نہیں ہونا؟ نہیں، دیکھیں نا، جی آئی ٹیز اس سے پہلے کتنی جی آئی ٹیز بنی ہیں. آج تک کون سی جی آئی ٹی کا رزلٹ آپ مجھے بتائیں نا. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر نہیں جی آئی ٹی بنی تھی، اور کتنی ساری جی آئی ٹیز آپ کے سامنے ہیں. جو سپریم کورٹ کے اتنے ہائی مورل اتھارٹی والے ججز، ایک اعلیٰ عدلیہ اس ملک کی جس کی طرف پوری عوام دیکھ رہی تھی، وہ فیصلہ نہیں کر سکے. وہ ان کے متحد جو لگائے ہوئے، جو ان کے 19 یا 17 یا 18 گریڈ کے آفیسر ہیں، وہ کیا جی آئی ٹی میں ان کے خلاف کوئی اپنا جو ہے وہ انویسٹیگیشن فیئر؟ اچھا، ایک اہم بات ہے، اس پر ہم مسلم نون کے رہنما کو بھی شامل کرتے ہیں جو اعتزاز احسن صاحب نے کہی ہے. اس سے پہلے میں تعارف کرا دوں، میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مسلم نون کے رہنما مدثر غفور. خوش آمدید جناب آپ کو بھی پروگرام میں. مدثر غفور صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی. مدثر غفور صاحب یہ بتائیے گا کہ اعتزاز احسن صاحب فرماتے ہیں کہ 1993 سے آج تک سپریم کورٹ کی روایت رہی ہے کہ شریف خاندان پر ہلکا ہاتھ رکھتی ہے. آپ کو آواز نہیں آ رہی غالباً؟ جی جی، آواز آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تو پہلے میں اس پاکستانی قوم کو آج قانون اور عوام کی فتح جو ہوئی ہے اس کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسری بات، جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات رہی، فتح کا ذرا مدثر صاحب یہ جو جسے فتح آپ قرار دے رہے ہیں، اس میں 2 جو ججز ہیں انہوں نے نااہل قرار دیا اور 3 نے یہ نہیں کہا کہ وہ صادق امین ہیں. انہوں نے کہا جی مزید تحقیقات ہوں گی، جی آئی ٹی تشکیل دے دی ہے. دیکھیں جی، جہاں تک ججز کی بات رہی تو میں دوپہر سے جو بھی آئینی قانون جو بھی ماہرین ہیں تو ان کا میں انالیسس میں سننے لگا ہوا ہوں. تو ان کی جہاں تک رائے ہے کہ یہ جج کی ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس پہ اگر ہم 1-2 ججز کا اختلاف کو اگر ہم اکثریت کا فیصلہ قرار دیں تو جب تک اکثریت فیصلہ نہیں کرے گی تو تب تک تو ہم اس کو بالکل فائنلائز نہیں کر سکتے. نہیں تو فائنلائز نہیں کر سکتے تو پھر جب فائنل ہو جائے گا پھر مٹھائیاں تقسیم کیجیے گا. تو آج مٹھائیاں کس بات کی تقسیم ہوئی ہیں؟ آج مٹھائیاں اس بات کی تقسیم ہوئی ہے کہ ملک کو آج سے تقریباً 4 سالوں سے جو انتشار کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور ایک پاناما میٹر کے اوپر آرٹیکل 62 اور 63 تحت جو مختلف پارٹیز جو سپریم کورٹ میں گئی تھی اور انہوں نے جو بھی پیٹیشن وغیرہ دائر کی تھی، تو وہاں پہ اگر وہ ایک ثبوت نہیں دے سکے تو اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ آپ کی فتح ہے یا ہماری بھی فتح ہے، دراصل یہ آئین اور قانون کی فتح ہے. جی فاروقی صاحب، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیونکہ آپ کے جو لیڈر ہیں مولانا چانڈیو صاحب، انہوں نے کہا کہ پاناما کا فیصلہ تو یہ ہے کہ پگڑی گر گئی
اور عزت بھی بچ گئی. دیکھیں نا جی کہ 3 ججز نے ان کے خلاف انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ پروو کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور ان کی جو وہ 2 نے تو ڈائریکٹ ان کو نیلی کی سفارش کی ہے، اور تیسرے نے جو اپنی آبزرویشن دی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کے جو بیانات میں تضادات ہیں اور انہوں نے وہ اس طرح وہ پروو نہیں کر سکے وہ چیزیں. دیکھیں نا منی ٹریل تو ان کو ظاہر بہرحال ہر صورت میں کرنی چاہیے تھی. جو یہ پہلے کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں، ہم کس طرح یہ پیسہ باہر لے کے چلے گئے. پھر جب یہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب فلور آف دی ہاؤس آئے آ کے انہوں نے پھر جو وہاں باتیں کی، بعد میں انہوں نے وہ اس چیز سے سپریم کورٹ میں آ کے وہ مکر گئے. پھر بالکل یہ بات درست فرما رہے ہیں آپ پھر ان کے وکلا نے کتنی دفعہ یوں ٹرن لیا. تو میں سمجھتا ہوں مزید کوئی ثبوت کی. دیکھیں نا قانون شہادت 164 کیا کہتا ہے؟ آج کل یہ جو ماڈرن ڈیوائس کا ایک کانسیپٹ آیا ہے کہ ایز اے عدیل فاروقی جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو یہ میرے خلاف اس کے بعد کیا ایک منٹ فاروق صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں. فاروق صاحب آپ کی بات کے جواب میں لے لیتا ہوں ان سے. جی مدثر صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیس تھا، اور اگر دیکھا جائے تو آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت اگر آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کو جو وقت کے وزیر اعظم ہے ان کے خلاف جب آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے تو یہ ایک سیاسی کیس ہوگا. اور سپریم کورٹ نے بھی آج ایک سیاسی کیس کو دیکھتے ہوئے اور حالات اور واقعات اور ثبوت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے. اور جہاں تک بات رہی ابھی تو 540 صفحات پر مشتمل ہے اور ابھی تو اس کو مزید پڑھنا ہے آگے. پھر 7 دن کے اندر جیسے چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے قطری خط مسترد ہو گیا، دلائل مسترد ہو گئے. بنے گی. بہت شکریہ مدثر غفور صاحب، غالباً آواز نہیں پہنچ رہی ان تک. فاروق صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ جس طرح زرداری صاحب نے کہا کہ نواز شریف کو ضرورت پڑی بھی تب بھی اب میں ان کے کام نہیں آؤں گا، تو یہ فیصلے کے بعد دوریاں بڑی ہیں یا پس پردہ اب بھی میثاق جمہوریت زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم کب تک ریکنسیلیشن کی بات کریں گے؟ ہم کب تک اس ملک میں جو ہے جمہوریت کے لیے قربانیاں ہم نے پہلے بھی دی ہیں، اس کے بعد دوری اختیار کر رہے ہیں آپ لوگ اس لیے کہ اب انتخابات قریب ہیں. لیکن دیکھیں نا نون لیگ کا جو رویہ آپ دیکھیں، جو نون لیگ کے وزراء کا رویہ دیکھیں، جو اس ملک کے عوام کے ساتھ انہوں نے وعدے کیے تھے، وہ اگر آپ دیکھیں رویہ کیا برا ہے. وہ اشارہ کرتے ہیں، چودھری نثار صاحب نے بارہا کہا اتنی میرے پاس کرپشن کی فائلیں خورشید شاہ صاحب کی، وہ خاموش ہو گئے. اس سے اچھا کیا رویہ ہوگا؟ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. وہ ایان علی باہر چلی جاتی ہے، شرجیل کو واپس آنے دے دیتے ہیں، ڈاکٹر عاصم کی ضمانت ہو جاتی ہے. اس سے بہتر رویہ کیا ہوگا آپ کے لیے؟ مجھے سنیں گے تو کلیئر ہوگا. اس ملک کی پہلے بھی عوام کو لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ ہماری ان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے. ہماری ان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو ہمارے 2 سابقہ پرائم منسٹر جو ہے دیکھیں نیب کورٹ کے اندر ان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں، وہ پیش ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر عاصم صاحب والا کیس دیکھ لیں. ایان علی کا آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کتنا یہاں پہ عدالتوں میں دھکے کھائے، اور اس کے بعد ایک کیس جو ہے تھرو لا سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی. سر زرداری صاحب تو کہتے ہیں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نہیں میں ایک بات بتا رہا ہوں نا، آپ خود اس بات کو لے کے آئے نا، میں نے تو بات نہیں کی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اس ملک میں اگر احتساب ہوا ہے وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوا ہے، چاہے وہ عدالتی ہوا ہے یا پھر اس کو پولیٹیکل وکٹمائز کیا گیا ہے. یہ ساری جو اس ملک میں اگر اس طرح کا کوئی حساب دیا ہے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے، اس کے ورکرز نے دیا ہے، اس کے لیڈرز نے دیا ہے. جو 13 سال آپ نے ہمارے عدالتوں کو تو آپ حساب دیتے رہے. سر عدالتوں کو تو آپ خود فرما رہے ہیں آپ لوگ حساب دیتے رہے. کسی کا حساب ہوا ہے تو وہ آپ کی پارٹی کا ہوا ہے. سر عوام جو کراچی بالخصوص میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ عوام کا کیا قصور ہے؟ انہیں بھی کوئی حساب دیجئے، ان کا بھی کوئی کام کیجئے. میئر کراچی ہم منتخب ہوئے، اس کے ہاتھ بندے ہیں، وہ کہتے ہیں وسائل نہیں ہے میرے پاس، اختیارات نہیں ہے میرے پاس، کس طرح مسائل حل ہوں گے؟ پورا شہر گندگی میں ڈوبا ہوا ہے، پانی یہاں ناپید ہو چکا ہے. آپ لوگ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی خاموشی اختیار کی. بات یہ ہے پہلے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ الیکشن نہیں کرا رہے، الیکشن ہو گئے. تو سر آپ نے الیکشن خود کرا دیے، سپریم کورٹ کے کہنے پر الیکشن ہوئے ہیں. سپریم کورٹ کے کہنے پر کرائے ہیں، آپ لوگوں نے کب کرا دی؟ اب آپ کراچی میں جا کے دیکھیں ہم نے کتنے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کام ہو رہا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو میں کیا کہوں اس پہ. ہم کراچی کی ترقی میں، صوبہ سندھ کی ترقی میں جس سیکٹر میں بھی
किसी में भी हम कोई कसर उठा नहीं रख रहे। और अभी आप और देखेंगे इंशाल्लाह ये अगले 1 साल के अंदर आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट सिर्फ स्पेशली कराची के अंदर नजर आएंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट शुरू कर रही है, और इंशाल्लाह इसी टेन्योर के अंदर वो पाए तकमील तक भी पहुंचेंगे। ऐसी बात नहीं है, हम सिर्फ इख्तियारात का रोना हो के पहले तो इसको तारीख रही बहाना है बना कि के कोई आवाम की भी खिदमत ना प्रोजेक्ट करें, कंप्लीट क्योंकि हमारी नहीं हुआ बदकिस्मती आपका। है। चलें इस पे मजीद गुफ्तगू भी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ तज्जियाकार अब्दुल कयूम सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीकी साहब, अब क्या कहेंगे, जिस तरह का ये फैसला आया है सभी अपनी फतह करार दे रहे हैं इसे, जी जी तो सर फैसला है किसके खिलाफ? फिर ये मिठाइयाँ तकसीम नवाज शरीफ साहब के लोग भी कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, सिवाय पीपल्स पार्टी है जिसने मुस्तरद किया इसको। देखिए ये बड़ा ही मुश्किल सवाल आपने कर दिया। अब इसका मैं आपको क्या जवाब दूं? सर कुछ ना कुछ तो कहिए। ये मेरे साथ पीपल्स पार्टी के भी मौजूद हैं आदिल फारूकी साहब, वो ये कह रहे हैं जनाब हम तो मुस्तरद करते हैं इस तरह के फैसले को। 2 जजेस ने नाअहल करार दिया, 3 ने उन्हें सादिक अमीन नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा जीआईटी तश्कील दे दी जाए और फिर तहकीकात मजीद होंगी। जी हाँ। देखिए एक बात तो चीज ठीक है ना, अगर आप उनकी जो डिटेल जजमेंट है, जस्टिस अजमत शेख को पढ़ें, जस्टिस इजाज अफजल साहब का नोट पढ़ें, जस्टिस जो है अपना इजाजुल एहसन साहब का नोट पढ़ते हैं, और इवन तमाम जजेस के हवाले से जाहिर है कि 2 जजेस ने तो बिल्कुल ये कह दिया कि सफिशिएंट एविडेंस है और हम समझते हैं इसको। लेकिन जो है वो मेजॉरिटी व्यू ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए गए वो इस काबिल नहीं थे कि ना ही प्रॉपर सोर्स से आए हुए थे जिसकी बुनियाद के ऊपर इसको एक प्रॉपर एविडेंस क्रिएट किए जाए। जहां ये बेसलेस नहीं है तो अनफाउंडेड भी नहीं कही जा सकती ये चीजें या इल्जामात, और लिहाजा इसके लिए इसकी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। और सिंपल सी आप प्रपोजिशन ये देख लेंगे, असूल कानून जो है वो यही है कि सजा देने से पहले तफ्तीश होती है और तफ्तीश के बाद सजा होती है, सजा दे के तफ्तीश नहीं हो सकती है। तो जाहिर है कि जो भी दस्तावेजात आई उसके हवाले से अदालत की एप्रीहेंशन तो मौजूद हैं कि वो इस काबिल एविडेंस नहीं है जिसको इस काबिल एविडेंस नहीं है, बिल्कुल, इसलिए दलाइल भी मुस्तरद किए उन्होंने, खत भी मुस्तरद किया। बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब। जाते जाते आखिरी कमेंट चाहूँगा मैं फारूक साहब आपसे कि अब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में और पंजाब में बिलखुसूस, इसलिए बार बार पूछता हूँ मैं आपसे कि वहाँ एक्टिव नज़र आई, लेकिन अब सिंध के हवाले से भी कुछ धरने वगैरह का प्रोग्राम है आपका, क्योंकि निसार खोड़ो साहब ने ऐलान किया था कि अब लोड शेडिंग के हवाले से और इस तरह के दीगर मसाइल के हवाले वफाक के ख़िलाफ़ आप एहतजाज करने जा रहे हैं। जी, हम हर वो तरीका अपनाएंगे जो इस मुल्क की आवाम के लिए बेहतर होगा, और वफाकी हुकूमत को हम बिल्कुल इंशाल्लाह टफ़ टाइम देंगे। जैसे कि हमारे को चेयरमैन साहब ने कहा कि अब गो नवाज गो के नारे लगेंगे, क्योंकि देखें ना ये लोग जो है इस तरह अब काम नहीं चलेगा, इस तरह काम नहीं चलेगा। एक स्ट्रेटजी पीपल्स पार्टी देने जा रही है इंशाल्लाह, तय कर लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आदिल फारूकी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, गुफ्तगू आपने सुनी। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। मौलाना निगहबान।